اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد۔ محترم ناظرین، حدیث قصہ کے تربیتی نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آج ہمارے اس حوالے سے تیسری نشست ہے۔ جناب علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ بھی اس یمنی چادر کے اندر تشریف لائیں۔ انہوں نے بھی آتے ہی سلام کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس طرح سلام کیا: السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے اور منصب کا ذکر کر کے سلام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس رسالت ہے، آپ رسالت پر فائز ہیں، ان کے عہدے اور منصب کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے جواب میں امام علی علیہ السلام کے عہدوں اور منصبوں کو بیان کیا ہے۔ کیا پیارا اور خوبصورت جواب دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرماتے ہیں: وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی۔ اب یہ بھائی، یہ منصب تھا امام علی علیہ السلام کا۔ ظاہر ہے کہ نسبی بھائی نہیں تھے، ایک والد کی اولاد نہیں تھے، ایک منصب تھا۔ جب عقد اخوت قائم ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کیا۔ آخر میں علی علیہ السلام تنہا رہ گئے تو پریشان: یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی بنو؟ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہیں وہی منزلت حاصل ہو جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، اسی منزلت پر فائز ہو جاؤ۔ تو یہ اخوت، یہ بھائی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ اس عقد اخوت کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اپنائیت پائی جاتی ہے۔ اخی، میرے بھائی، وصی، میرے بعد میری وصیتوں کو پورا کرنے والے، و خلیفتی، میرے بعد میرے مقام پر فائز ہونے والے میرے جانشین۔ یہ اس دنیاوی مناسب کا تذکرہ ہوا۔ آخرت کا بھی ذکر کیا کہ آخرت میں علی علیہ السلام کس درجے پر فائز ہوں گے۔ فرمایا: وصاحب لوائی، اور اے میرے علم بردار۔ بعض نے یہاں پر لواء سے مراد لواء الحمد لیا ہے، جو روز قیامت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کے عہدوں اور منصبوں کا تذکرہ ہوا کہ علی علیہ السلام کن مناصب پر فائز ہیں۔ علی علیہ السلام نے جیسا سلام کیا تھا ویسا ہی ان کو جواب دیا گیا۔ اندر تشریف لائے آپ بھی۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی باری آتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ داماد تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، امام علی علیہ السلام بھائی تھے۔ ان تمام رشتوں کا، ان تمام نسبتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اہم بات ہے حدیث قصہ کی، وہ یہی ہے کہ رشتوں کو ہمیشہ اظہار محبت کے ذریعے سے مضبوط تر بناؤ۔ یہ محبت کا اظہار رشتوں میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ رشتے مضبوط ہوتے ہیں اگر آدمی لا تعلقی کا اظہار کرے، لا تعلق ہی رہے تو آہستہ آہستہ یہ دوریاں بڑھتی ہیں اور رشتے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود تشریف لاتی ہیں
اب ایک بیٹی کا ایک والد سے خطاب ہے، تو آ کر سلام کرتی ہیں، السلام علیکہ یا ابتا، بابا جان آپ پر سلام۔ نام نہیں لے رہی، نسبت کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ پدر گرامی، والد بزرگوار، بابا جان آپ پر سلام، اور پھر ان کے منصب کا تذکرہ فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نہ صرف میرے والد ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے اپنی رشتہ داری کا بیان کیا اور پھر ان کے منصب کا بیان کیا جو اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہے۔ اجازت لینا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ میں کہوں گا کہ آپ جب بھی حدیث قصہ پڑھیں تو ان الفاظ پہ دقت ضرور کریں، کتنی نورانیت ہے ان الفاظ میں، کتنے اسرار اور حقائق پوشیدہ ہیں لفظ لفظ، جملے جملے میں۔ کس طرح سلام کیا ہے، کن الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ لفظ ویسے تو ایک ہلکی سی چیز ہے، لفظ زبان پہ آنے والے الفاظ، لیکن تاثیر کے لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ الفاظ ہی ہیں جو کسی کو کسی کے قریب کرتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، اس زبان کی حرکت کو معمولی کام نہ سمجھو۔ ان الفاظ کی دقت اور ان کی ظرافت اور ان میں پائی جانے والی لطافت اتنی گہری ہے کہ جتنا آدمی اس میں سوچے اتنا ہی معنوی طور پر محظوظ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ وعلیک السلام یا بنتی۔ انہوں نے ابتا کہا تھا، بابا جان، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اے میری دختر، میری بیٹی، رشتے کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا ویا بوعتی، اور اے میرے جگر کے ٹکڑے۔ اور بضعتی میں بعض مفسرین جیسا کہ خود اس روایت میں کہ فاطمہ بضعۃ منی کی تفسیر کرتے ہیں، تو یہ بضعۃ منی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی نسبت کا بیان نہیں کر رہے بلکہ ان کے معنوی منصب کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں رسالت کے عہدے پر فائز ہوں تو فاطمہ اس رسالت میں سہیم ہے، وہ بضعۃ منی ہے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں تو فاطمہ حجت اللہ علینا، فاطمہ ہم سب پر اللہ کی حجت ہیں، یعنی ان کے منصب کا بیان ہو رہا ہے۔ جس طرح سیدہ نے پہلے اپنے جسمانی رشتے کو بیان کر کے سلام کیا، پھر منصب کو بیان کیا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں بھی ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اسی طرح جواب دے رہے ہیں۔ سلام اور جواب میں تناسب ہونا چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ سلام کسی طرح کا، جواب کسی طرح کا۔ سلام گرم جوشی سے ہو، جواب بے رخی سے ملے تو پھر اس سے اپنائیت کا اظہار نہیں ہوگا، اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہو اس کا اثر تب ہی ہوگا جب ان میں مناسبت پائی جاتی ہوگی اور یہ ایک جیسے ہوں گے۔ اب یہ پنجتن پاک علیہ السلام یہاں جمع ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہاں ہمارے لیے جو تربیتی نکات ہیں وہ یہ کہ ایک گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں کتنے رشتے ہیں؟ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، اس میں نانا اور نواسوں کا رشتہ ہے، اس میں میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ یہ تمام رشتے اس حدیث قصہ میں موجود ہیں۔ اس کی اگر اتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تاکہ ان رشتوں سے درس لو اور اپنے رشتوں میں ویسی اپنائیت پیدا کرو، ویسا محبت، ویسا احترام۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔
ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے ہم باہر بہت اچھے بن جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے چند منٹ گزارنے ہیں، دفتر میں چند گھنٹے گزارنے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر میں پہنچتے ہی ہمارا مزاج بدل جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا اس کے بالکل برخلاف چاہیے۔ اچھائی کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ اچھا رویہ پہلے گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے، اچھا اخلاق پہلے گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ چند منٹ بیٹھ کر کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا کوئی ہنر نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تب ہے جب آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں 24 گھنٹے آپ کو ان کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ اچھے ہیں تو واقعاً آپ اچھے ہیں۔ گھر والوں کے لیے جو اچھا ہے وہ واقعاً اچھا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا، جن کے ساتھ وہ 24 گھنٹے گزار رہا ہے، ان کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو باہر دوستوں کے ساتھ دوسرے نسبتوں سے بھی اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ لیکن بنیاد گھر والے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آج ہمارے لیے ہر ایک کے لیے وقت ہوتا ہے، اگر ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اپنے گھر والوں کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، اسی حدیث قصہ کے تذکرے میں ہی ہم مثال دے دیتے ہیں۔ یہ موبائل، اس کا ایک کام یہی تھا، بلکہ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دور والوں کو نزدیک کیا جا سکے، دور والوں سے بات ہو سکے۔ لیکن آج کل ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اس موبائل کا اتنا استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا ہے کہ دور والے تو نزدیک آ گئے ہیں، لیکن جو اصلی نزدیک ہیں، جن کو ہمارے نزدیک ہونا چاہیے، ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں دو بھائی، لیکن وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہم اتنا الجھ کے رہ گئے ہیں۔ اگر 4 گھر کے افراد ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں باہر ان کا رابطہ ہے، آپس میں ان کا اتنا رابطہ نہیں ہے۔ جبکہ حدیث قصہ کی نورانی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے گھر والے، ہر نیک کام میں، ہر نیکی میں سب سے پہلے جو جتنا زیادہ نزدیک ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ حدیث قصہ کا اصلی پیغام یہی ہے کہ پہلے اپنے گھر والے۔ من دخل بیتی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس طرح کی دعا در حقیقت یہ اولویت بتا رہی ہے کہ حفظ مراتب رکھنا ہے ہم نے، اخلاق میں، محبت میں، احترام میں، اچھے سلوک میں، ان مراتب کا خیال کرنا ہے۔ پہلے گھر والے، پہلے خود گھر والے، رشتہ دار، اور پھر دوسرے دوست احباب، ان کی باری بعد میں آتی ہے۔ یہ پنجتن پاک علیہ السلام کی نورانی تعلیمات یہی ہیں گھر والوں کے حوالے سے۔ بہرحال اس حدیث قصہ میں اور بھی بہت سارے نورانی نکات پائے جاتے ہیں جن کی طرف ہم آئندہ اشارہ کریں گے۔ دعا ہے ہماری کہ خالق کائنات ہمیں اس نورانی حدیث پر اور ان کے نورانی پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔